دوسرے نمبر پر ہے صوتی طریقہ. صوتی طریقے میں لوگ الفاظ میں سوچتے ہیں, ان کے ذہن میں الفاظ بولتے ہیں, ان کے ذہنوں میں آوازیں گونجتی ہیں. صوتی انداز سے سوچنے والوں کا لباس اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا سوری انداز والوں کا ہوتا ہے, کیونکہ حلیہ ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ان کی نظریں زیادہ تر بائیں ہاتھ کی طرف, الٹے ہاتھ کی طرف کو جاتی ہیں, کیونکہ صوتی یادداشت کو ذہن میں لانے کے لیے آنکھیں بائیں طرف کو جاتی ہیں. یہ لوگ اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر بھی لگا لیتے ہیں, کبھی دبے لہجے میں بڑبڑاتے یا اپنے آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں. دماغ میں خلل کی وجہ سے نہیں, بلکہ صوتی انداز میں سوچنے کی وجہ سے. ان کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو تو یہ اس سے کھیلتے رہتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی آواز پیدا ہو, کچھ نہیں تو ٹیبل پر انگلیوں سے طبلہ بجانے لگ جائیں گے. ان سے بات چیت کرتے ہوئے یا ان سے بات چیت کے دوران آپ نے ان سے نظریں نہیں ملانی. نظریں ملانے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بات چیت کے دوران ان کی طرف دیکھیں اور نظریں ہٹا لیں. دوسرے ان کے ساتھ ایسے الفاظ کا زیادہ استعمال کریں جن سے صوتی تاثرات کا اظہار ہوتا ہو. مثلا آپ نے سنا تو ہوگا, بہت اچھی بات کی آپ نے, چلیں اس پر کچھ بات کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہاں بہت شور ہے, وغیرہ وغیرہ.